بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پولٹری ایسوسی ایشن والے جو ہیں وہ بھی ملی بھگت کر کے عوام کا خون نچوڑتے ہیں۔ یہ جو ہمیں چکن کھلایا جاتا ہے، پولٹری، یہ مرغی جو ہمیں کھلائی جاتی ہے، جو فارمنگ والی مرغی جو ہوتی ہے، اس میں ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ پکڑا گیا۔ اور وہ گٹھ جوڑ کیسے پکڑا گیا کہ یہ معاملہ گیا تھا کمپٹیشن کمیشن کے پاس۔ تو کمپٹیشن کمیشن نے ان سے سوالات کیے کہ آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ مختلف پولٹری ایسوسی ایشن جو ہیں آپس میں مل کے ریٹ طے کر لیں، جب کہ عوام کا اس میں کوئی دخل ہی نہ ہو اور عوام کو مہنگے داموں یہ پولٹری جو ہے، چکن جو ہے فروخت کیا جائے۔ تو ابتدائی سماعت کے بعد فریقین کا موقف انہوں نے سنا، کمپٹیشن کمیشن نے، تو ان کو 5 کروڑ روپے جرمانہ جو ہے کیا گیا تھا پولٹری ایسوسی ایشن والوں کو کہ آپ نے ملی بھگت کر کے عوام کا خون نچوڑا ہے۔ تو کمپٹیشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ میں کئی عدالتیں جو ہیں وہ کئی درخواستیں جو ہیں وہ دائر کر دی تھیں۔ پھر یہ ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت رہا اور کئی سال تک یہ عدالتی جنگ جاری رہی۔ لیکن سپریم کورٹ نے ذرا اس کے اوپر نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے جو کمپٹیشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ 5 کروڑ کا، اس کو 2.5 کروڑ میں بدل دیا تھا۔ لیکن معاملہ جو ہے دوبارہ کمپٹیشن کمیشن ایپیلیٹ ٹریبیونل کو بھیجا گیا۔ تو ایپیلیٹ ٹریبیونل نے ایک دفعہ پھر ان کا موقف سنا، جس پہ جو پولٹری ایسوسی ایشن کے عہدیداران ہیں ان کے وکیل نے اس بات سے اتفاق کیا اور انہوں نے توبہ طائب ہونے کا بھی اعلان کیا ہے کہ آئندہ اس طرح کوئی کارٹل بنا کے، گٹھ جوڑ بنا کے، اجارہ داری بنا کے جو ہے عوام کو نہیں لوٹا جائے گا۔ لہٰذا 2.5 کروڑ روپے جو جرمانہ جو ہے وہ کمپٹیشن کمیشن ایپیلیٹ ٹریبیونل نے کہا ہے کہ 15 دن کے اندر جمع کروا دیں۔ تو ناظرین، یہ فیصلہ ہے گزشتہ روز 15 دسمبر کا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ 1 جنوری تک ان کو یہ پیسے جمع کروانے ہیں جو 2.5 کروڑ روپے بنتا ہے۔ جس طریقے سے کمپٹیشن کمیشن کام کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے اسٹرپسلز کے خلاف یہ فیصلہ دیا تھا، پھر کچھ ایڈورٹائزنگ کمپنیاں ہیں ان کے دفاتر پہ بھی کمپٹیشن کمیشن کے حکم پہ چھاپے مارے گئے ہیں۔ تو کمپٹیشن کمیشن ایک بھرپور ادارہ بن کے ابھر رہا ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ براہ راست اس کا تعلق جو ہے عوام کے ساتھ ہے اور کمپٹیشن کمیشن کی جو کارروائیاں اور فیصلے ہیں براہ راست اس کا فائدہ عوام کو پہنچ رہا ہے۔ جیسے بے شک کنگڈم ویلی کے خلاف فیصلہ ہو، یا کسی الغازی ٹریکٹر والوں کے خلاف فیصلہ ہو، یا جو ٹافی ہے اسٹرپسلز، ان کو بھی اچھا خاصا جرمانہ انہوں نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے عوام سے جھوٹ بولا، آپ ٹافی بیچ رہے ہیں، اس کو دوائی بنا کے، آپ کو جرت کیسے ہوئے؟ وہ بھی بڑا زبردست فیصلہ تھا، عوام نے اس کی بڑی پذیرائی کی ہے، عوام نے اس کی بڑی ستائش کی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو فیصلہ ہے پولٹری ایسوسی ایشن کا کہ انہوں نے ملی بھگت کر کے عوام کا خون نچوڑا، پھر یہی نہیں ہے۔ ہماری جو کمپٹیشن کمیشن ہے، جب سے سدھو صاحب اس کے جو چیئرمین آئے ہیں، تو انہوں نے کافی کمپٹیشن کمیشن کو مؤثر کیا ہے، فعال کیا ہے اور کافی جرمانے کیے ہیں۔ قومی خزانے میں پیسے جمع ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جرمانہ 20 کروڑ ہے، 10 کروڑ ہو گیا، چلو 10 نہیں تو 5 ہو گیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا قبلہ درست کیا جائے۔ یہ جو مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ کسانوں کا خون نچوڑنے کے لیے کھاد بنانے والی کمپنیوں نے کارٹلائزیشن کی، انہوں نے اپنی اجارہ داری بنائی، انہوں نے اپنا گٹھ جوڑ کیا اور عوام کا خون نچوڑ لیا۔ اس پہ بھی کمپٹیشن کمیشن نے جب ڈانگ اٹھائی اور پھر جرمانہ کیا تو ایسے کانوں کو ہاتھ لگائے انہوں نے کہ بھائی جان ایک دفعہ چھوڑ دیں، آئندہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ چور چوری تو جائے، ہیرا پھیری تو نہ جائے۔ یہاں تو توبہ طائب ہو جاتے ہیں، لیکن کمپٹیشن کمیشن تو موجود ہے، پھر کریں گے، پھر کوئی نہ کوئی درخواست لے کے آ جائے گا، کوئی کسان لے کے آ جائے گا، کوئی عام شہری لے کے آ جائے گا، یا پھر کمپٹیشن کمیشن کے پاس از خود نوٹس کا اختیار بھی ہے۔ تو اس کی ستائش کی جانی چاہیے جو کمپٹیشن کمیشن کارروائیاں کر رہا ہے۔ اب پولٹری ایسوسی ایشن والوں نے یہ جو گٹھ جوڑ بنایا ہوا تھا کہ اپنی آپس میں بیٹھے اور اس کا ریٹ طے کر دیا، حالانکہ ریٹ تو طے ہونا چاہیے، ضلعی حکومتوں کو کرنا چاہیے، یا ڈی سی کو کرنا چاہیے، کمشنر کو کرنا چاہیے، لیکن پولٹری ایسوسی ایشن آپس میں مل کے طے کر دیتے تھے کہ بھئی یہ ریٹ ہوگا اور کروڑوں روپے کما کے نکل جاتے تھے۔ لیکن کمپٹیشن کمیشن نے ایسی منجی پیڑی ان کی ٹھوکی ہے کہ بہت زبردست فیصلہ ہے، اس کا براہ راست فائدہ جو ہے عوام کو ہوگا۔ قومی خزانے میں تو 2.5 کروڑ جائے گا، لیکن جب ان کی یہ گٹھ جوڑ پالیسی کے مطابق قیمتیں مقرر نہیں ہوں گی تو عوام کو اس کا فائدہ ہوگا۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔